Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, अलबिर मुंबई के सिलसिला वारी प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल है। बात चल रही थी रमज़ानुल मुबारक के महीने की आमद और उसके सबूत में बुनियादी चीज़ों के ताल्लुक़ से, और बाज़ लोग जो इनफरादियत का शिकार हैं और इनफरादी तौर पर ईद मनाते और रोज़ा रखते हैं, वो अमल किताब व सुन्नत के हवाले से दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि चाँद के मसले में चंद बुनियादी उमूर हैं जिसका हमें ख्याल करना चाहिए। जैसे शरई इबादात की बुनियाद ये चाँद पर है। फल्की और साइंसी आदाद व शुमार का शरअन एतबार नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ें चाँद देखने में मुआमिन और मददगार बन सकती हैं। जदीद आलात के ज़रिया से, किसी और ज़रिए से चाँद देखने के लिए मदद ली जा सकती है, लेकिन किसी फल्की आदाद व शुमार की बुनियाद पर ना तो रोज़ा रखा जा सकता है और ना ही ईद मनाई जा सकती है। इसलिए कि असल में ये शरई रूयत का दर्जा इन्हें हासिल नहीं होता है। जदीद आलात के ज़रिया चाँद देखना ज़रूरी भी नहीं है, बल्कि ये किताब व सुन्नत ने हमें दो बुनियादी चीज़ें बता दी हैं और हमारे लिए वही दोनों चीज़ें काफ़ी हैं। और हर दौर के लिए ये जदीद आलात नहीं होते हैं। आज हैं, हो सकता है कल ना हो, या इससे पहले जदीद आलात नहीं थे। शरीयत ने जो ज़रिया और जो तरीक़ा बताया है, ये इंतहाई फितरी तरीक़ा है कि एक चाँद की रूयत हासिल हो, उसकी शहादत पुख्ता ज़राए से हमें मिल जाए, और या फिर माह शाबान के 30 दिन मुकम्मल हो जाए। तो ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। इसीलिए उलमा ने इस ताल्लुक़ से ये फतवा दिया है कि जदीद आलात ये शरई रूयत का ज़रिया नहीं होते। शरई रूयत की जगह पर इन्हें नहीं लिया जा सकता है। इसके एतबार उस वक्त किया जाएगा जब ये मुआविन और मददगार बन सकते हैं, जैसा कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस पर इजमा नकल किया है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये बुनियादी मसला कि एक शख्स अपने वतन में चाँद देख करके उसने रोज़ा रखा, जिस शहर में, जिस इलाके में, जिस मुल्क में वो रहता है, वहाँ जमहूर मुसलमानों के साथ उसने चाँद देख कर रोज़ा रखा, चाँद की शहादत की बुनियाद पर रोज़ा रखा। फिर रमज़ान में किसी दूसरे शहर या मुल्क का उसने सफ़र किया, जहाँ का मतला उसके वतन से मुख्तलिफ है। वहाँ के लोगों ने जब ईद का चाँद देखा तो इस शख्स का 28 ही रोज़ा हुआ। उस शहर के अंदर इसका रोज़ा 28 ही पूरा हुआ। तो ऐसा शख्स वहाँ के जमहूर मुसलमानों के साथ रोज़ा तोड़ देगा और उनके साथ ईद मनाएगा, और फिर उनके ऊपर जो है एक दिन का रोज़ा ये ज़रूरी होगा। एक दिन के रोज़े की वो शख्स कज़ा दे करके उसे 29 पूरी कर देगा, क्योंकि उस शहर के अंदर जहाँ लोगों ने रोज़ा रखा है, शायद उससे एक दिन पहले रोज़ा रखा होगा, 2 दिन पहले रोज़ा रखा होगा। और इसकी बुनियाद पर जो है, इस हैसियत से उस मुसाफिर शख्स के लिए वहाँ के जमहूर मुसलमान जब ईद मनाएं तो उस आदमी को भी ईद मनानी होगी और बाद में उसकी क़ज़ा देनी होगी, जैसा कि फतावा अल-लजना दाइमा ने इस फतवा को नकल किया है। ऐसे ही शव्वाल के चाँद की खबर सुबह रोज़ा रखने के बाद मिले तो हमें क्या करना चाहिए? इस मसले में भी जो है, एक आदमी उसने अगर रोज़ा रख लिया है और उसे शव्वाल की पहली तारीख को उसे खबर मिल रही है कि आज शव्वाल की पहली तारीख है, तो ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? इस बाब में यह हदीस वारिद है, मिनल अंसार मिन अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसारी सहाबा कहते हैं, उग़मिया अलैना हिलाल शव्वाल,
کہ ہمارے اوپر ایک مرتبہ شوال کا چاند یہ بدلی کی وجہ سے پوشیدہ رہ گیا، فاصبحنا صیامن، تو ہم نے روزہ رکھ لیا، فجاء رکب من آخر النہار، دن کے آخری وقت میں عصر کی نماز کے بعد ایک مسافر آیا کہیں سے سفر کر کے، فشہدوا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا، اس قافلے نے اور اس وفد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شہادت دیا کہ انہم رأوا الہلال بالامس، کہ انہوں نے کل چاند دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے روزے کو توڑ دیں، اور روزہ تو توڑ دیں، وَأَن يَخْرُجُوا إِلَىٰ عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ، اور پھر کل صبح عید کی نماز پڑھنے کے لیے میدان کی طرف نکلے۔ تو آپ دیکھیں سنن ابن ماجہ کی اس روایت کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص نے لاعلمی کی بنیاد پر یا شہادت نہ ملنے کی بنیاد پر اس آدمی نے اگر شوال کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھا ہے اور اگر انہیں خبر ملتی ہے تو روزے کو توڑ دینا چاہیے، اور اگر وہ صبح ہی خبر مل جاتی ہے تو پھر روزہ توڑیں گے اور عید کی نماز پڑھیں گے، لیکن اگر زوال کے بعد خبر ملتی ہے تو روزہ توڑ دی جائے گی اور نماز عید دوسرے دن پڑھی جائے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو معتبر ذرائع سے عید کے چاند کی شہادت مل جائے تو پھر روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سی چاند کمیٹیاں ہیں۔ رؤیت ہلال کے مسئلے میں چاند کمیٹیوں کو مسلکی نسبتوں سے اوپر اٹھ کر کے تحقیق و شواہد پر مبنی محتاط فیصلہ لینا چاہیے، اس لیے کہ جو عوام الناس ہے وہ عوام بہت زیادہ پیچیدگی اور بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوتی ہے جب مسلکی بنیادوں پر کمیٹیاں آپس میں اختلاف کر لیتی ہیں، کیونکہ ایک ہی گاؤں میں، ایک ہی بستی میں، ایک ہی جگہ میں مختلف مسالک کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ اسی گاؤں اور اسی جگہ میں ایک مسلک کا شخص عید بنا رہا ہے، دوسرے مسلک کا شخص بیٹھا ہوا ہے روزہ رکھے ہوئے ہے، تو یہ اس چیز سے بہت ہی غلط پیغام ہمارے ملک کے اندر، سماج کے اندر جاتا ہے۔ اسی لیے کمیٹیوں کے ذمہ داران کو بھی بہت ہی محتاط روش اختیار کرنا چاہیے، عجلت بازی کے بجائے، جلد بازی کے بجائے شواہد کو جمع کر کے اور اس طریقے سے پختہ شواہد اور آپسی تال میل کے ساتھ ایک دوسرے سے رائے اور مشورے کے ساتھ مل کر کے ایسے اجتماعی مسئلوں کے اندر کوئی اعلان اور کوئی بیان بازی کرنا چاہیے۔ شخصی طور پر لوگوں کو بیان بازی سے قطعاً اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے یہ امت میں انتشار کا، اختلاف کا اور امت کو بانٹ دینے کا ذریعہ اور باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ 2018 کے اندر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی روزہ رکھنے کے مسئلے میں اور عید منانے کے مسئلے میں، جس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ہی غیر محتاط روش اور طریقہ اختیار کیا، اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر مسلمان انتہائی بے چینی کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اس حیثیت سے میرے بھائیوں ہمارے لیے یہ چیز دیکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری اس رائے، ہمارے اس فیصلے کی بنیاد پر ملک کے عوام مسلمانوں پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مسئلے میں اپنی پارٹی بندی اور اپنی میجارٹی، اپنی مسلکی ٹفلی بجانے کے بجائے آدمی کو اوپر اٹھ کر کے ملت کے مفاد کو سامنے رکھ کر کے چاند کے مسئلے میں فیصلہ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو ماہ رمضان کی آمد کا علم طلوع فجر کے بعد ہوا تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ بقیہ دن کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہے، اس لیے کہ یہ اس کے روزے کا دن ہے، اور کسی بھی صحیح سالم مقیم شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ توڑ دینے والا کام یا عمل انجام دے، اور اس پر اس دن کے روزے کی قضا بھی لازم ہوگی، کیونکہ اسے جو خبر پہنچی ہے
وہ طلوع فجر کے بعد پہنچی ہے، اور وہ آدمی روزہ اب نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر روزہ کے لیے جو ہے طلوع فجر سے پہلے نیت ہونی شرط ہے۔ تو اس بنیاد پر ایک آدمی کو جو ہے جس نے روزے کی خبر جس کو نہیں پہنچی، تو وہ شخص دن میں مفطرات صوم سے رکا رہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن سے وہ شخص روزہ رکھے اور اس ایک دن کے روزے کی قضا دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ روزہ کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنی ضروری ہے۔ تو یہ چاند کے اہم اور بنیادی مسائل ہیں جسے ایک مسلمان کو خیال کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اجتماعیت کا ثبوت دینا چاہیے۔ انتشار اور ایسی چیزوں میں اختلاف کی روش شخصی و جماعتی حیثیت سے اختیار کرنا، یہ قطعاً ہمارے دین، ہمارے فکر اور ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسی سلسلے کے ساتھ بنے رہیے۔ رمضان المبارک کے اہم ترین مسائل انشاءاللہ العزیز تحفہ رمضان کی اس مجلس کے حوالے سے آپ انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.